وراء ظہورہم اپنی پیٹھوں کے پیچھے، کأنہم لا یعلمون گویا کہ وہ کچھ علم ہی نہیں رکھتے، یعنی اس کتاب کی طرف انہوں نے بالکل توجہ نہ کی۔ حضرت سفیان ارشاد فرماتے ہیں کہ یہودیوں نے توریت کو ریشمی غلافوں میں اور سونے چاندی سے مزین کر کے رکھ لیا اور ان کے احکامات کو انہوں نے نہ مانا۔ تو قرآن مجید فرقان حمید فرماتا ہے کہ انہوں نے کتاب اللہ کو اپنی پیٹھ کے پیچھے پھینک دیا۔ ذرا اس بات پر تھوڑی دیر غور کریں، تھوڑا سوچیں کہ انہوں نے توریت کو اٹھا کر نہیں پھینکا تھا، بلکہ انہوں نے توریت کو ریشمی غلافوں میں اور سونے چاندی سے مزین کر کے رکھ لیا تھا، لیکن جب توریت کے احکام کو مانتے نہیں تھے تو قرآن فرماتا ہے کہ انہوں نے اللہ کی کتاب کو پیٹھ کے پیچھے پھینک دیا۔ اگر آج کا ایک مسلمان کہلانے کے باوجود اس کے سامنے جب قرآن کی بات کی جائے تو وہ اگر قرآن کے کسی حکم کا انکار کر دے تو وہ نام کا مسلمان ہے، قرآن کے حکم کا انکار کرنے کے بعد وہ مسلمان باقی نہیں رہتا۔ آج کتنا افسوس ہے کہ آج مسلمانوں نے قرآن پاک کو چھوڑ دیا، نہ پڑھتے ہیں، نہ سمجھتے ہیں، نہ عمل کرتے ہیں، بلکہ کئی موقعوں پر قرآن کے حکم کو ٹھکرا دیتے ہیں، کہتے ہیں ہماری تہذیب، ہمارے رسم و رواج، بلکہ بسا اوقات قرآن کے سامنے وہ ملکی قوانین لاتے ہیں۔ تو یاد رکھیے اللہ کی کتاب کے سامنے ملکی قوانین کی کوئی حیثیت نہیں۔ اگر ملکی قانون قرآن کے خلاف ہے، حدیث کے خلاف ہے، تو اسے بدلنا ضروری ہے اور قرآن و حدیث پر عمل کرنا ضروری ہے۔ ان آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہودیوں کے 4 فرقے تھے۔ جو پچھلی آیات گزری اور اب تک ہم نے بنی اسرائیل کے متعلق جو کچھ سنا، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہودیوں میں 4 گروہ بن گئے تھے۔ ایک توریت پر ایمان لایا اور اس نے اس کے حقوق بھی ادا کیے۔ یہ مومنین اہل کتاب ہیں، ان کی تعداد تھوڑی ہے۔ بل اکثرهم لا یؤمنون، فرمایا بلکہ ان میں اکثر ان میں سے ایمان نہیں لاتے۔ تو معلوم ہوا اکثر ایمان نہیں لاتے، تھوڑے سے ایمان لاتے ہیں۔ تو یہ تھوڑے سے اہل کتاب تھے جو اپنی کتاب پر صحیح معنوں میں ایمان لائے، اور جب نبی آخر الزمان نے اعلان نبوت فرمایا، جب انہیں اطلاع ملی، جب ان کے سامنے معجزات واضح ہو گئے، نشانیاں واضح ہوئیں، تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے، جیسا کہ حضرت عبداللہ بن سلام اور ان کے احباب، حضرت سلمان فارسی اور ان کے احباب، اسی طرح نجاشی بادشاہ اور اس کے دربار کے وزراء، مشیر اور پادری۔ دوسرا، یہودیوں میں گروہ وہ بن گیا تھا جس نے باعلان توریت کے عہد توڑے اور اس کی حدود سے باہر ہوئے سرکشی اختیار کی۔ قرآن مجید فرقان حمید میں نبذہ فریق منہم میں ان کا بیان ہے کہ ان میں سے ایک گروہ نے اللہ کی کتاب کو پھینک دیا۔ تو انہوں نے توریت کے عہد کو اعلان کے ساتھ توڑا، سرکشی کا اعلان کرتے ہوئے حدود کو انہوں نے کراس کیا۔ تیسرا گروہ جو اہل کتاب میں تھا وہ تھا کہ جس نے عہد شکنی کا اعلان تو نہ کیا، لیکن اپنی جہالت سے وہ عہد شکنی کرتے رہے، یعنی وہ توریت میں کیے ہوئے عہد کی نافرمانی کر رکھے تھے، لیکن انہیں پتہ نہیں تھا کہ توریت میں یہ لکھا ہوا ہے۔ وہ جاہل تھے، تو جہالت کی وجہ سے وہ عہد شکنی کر رہے تھے۔ ان کا ذکر اور ان کا اشارہ بل اکثرهم لا یؤمنون میں موجود ہے۔ چوتھا گروہ جس نے ظاہری طور پر تو عہد مانے اور باطن میں
انہوں نے بغاوت کی اور دشمنی سے مخالفت کرتے رہے اور تسنن سے جاہل بنتے رہے، یعنی جانتے سب کچھ تھے لیکن ظاہر یہ کرتے تھے کہ ہمیں تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ ان کا جو ذکر ہے کأنہم لا یعلمون میں ہے، گویا کہ وہ کچھ علم ہی نہیں رکھتے۔ اللہ تبارک و تعالی ہر مسلمان کو گمراہی سے بچائے، اور جس تیزی کے ساتھ لادینیت پھیلتی جا رہی ہے، جس تیزی کے ساتھ لوگ حق کو چھوڑ کر باطل کی طرف جا رہے ہیں، دعا فرمائے اللہ تعالی ہمیں بھی، ہماری اولاد و نسلوں کو ایمان کی سلامتی عطا فرمائے اور گمراہی سے محفوظ فرمائے۔ ان آیتوں میں یہ ذکر تھا کہ اہل کتاب نے اللہ کی کتاب کو اپنی پیٹھ کے پیچھے پھینک دیا، یعنی نہ پڑھتے تھے، نہ سمجھتے تھے، نہ عمل کرتے تھے، بلکہ اس کے احکام بھی نہیں مانتے تھے۔